ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خواجہ مظہر صدیقی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ دوستوں اور ساتھیوں، عزیزوں، انسانی ذہن سوچتا رہتا ہے، غور کرتا ہے، تدبر اور تفکر کرتا ہے، اپنے لیے نئے راستے تلاش کرتا ہے، نئے راستے کھوجتا ہے اور منزلوں تک پہنچتا ہے۔ میں اکثر ویڈیوز بچوں کے لیے اور والدین کے لیے کرتا ہوں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ ہم بچوں کی تربیت پر بہت زور دیتے ہیں، مگر اس سے پہلے ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم والدین کی تربیت کریں۔ والدین اگر باشعور ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے، سمجھدار ہوں گے، سمجھ بوجھ رکھتے ہوں گے، فہم و فراست رکھتے ہوں گے، تو بچوں کی تربیت میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں یہ شور ہے کہ بچوں کی تربیت کیجیے، بچوں کو اچھے اخلاق سکھائیے، بچوں کو معاشرے کا بہترین فرد بنائیے۔ میں بھی اس شور کا حصہ ہوں، میں بھی اس تحریک کا حصہ ہوں، مگر میں تھوڑا سا الگ سے بھی سوچتا ہوں۔ مجھے بھی سوچنے کا حق ہے، بات کرنے کا حق ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے والدین کی تربیت کیجیے۔ والدین اگر تربیت یافتہ ہوں گے تو بچوں کا 100% تربیت یافتہ ہونا ضروری ہو جاتا ہے، اچھے نتائج لاتا ہے۔ بچے کیسے تربیت لیں، کہاں سے لیں، ان کا سورس کیا ہو تربیت کا؟ تو والدین سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ بچوں کو اچھی کہانیاں سنائیں۔ وہ اسلامی کہانیاں بھی ہو سکتی ہیں، واقعات بھی ہو سکتے ہیں، ورلڈ ہسٹری میں کامیاب لوگوں کی کہانیاں بھی ہو سکتی ہیں جنہوں نے دنیا کی تقدیر بدل دی، دنیا کا جغرافیہ بدل دیا، دنیا کی سوچ بدل دی۔ وہ سائنٹسٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے آج کی ویڈیو میں یہ میسج ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کہانیوں سے کریں، بچوں کو کہانیاں سنائیں، بڑے لوگوں کی، عظیم لوگوں کی، فلسفیوں کی، سائنسدانوں کی، کامیاب لوگوں کی، انبیاء کی، رسل کی، خلفائے راشدین کی، ائمہ کرام کی کہانیاں ہی کہانیاں ہیں، بے شمار کہانیاں۔ ہماری الہامی کتاب، آسمانی صحیفہ قرآن، جسے الکتاب کہا جاتا ہے، نور ہے ہمارے لیے۔ وہ بھی اس میں بھی قصے، واقعات بھرے ہوئے ہیں، آپ ان سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کا قصہ، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ، یونس علیہ السلام کا مچھلی میں ہونے والا قصہ، یوسف علیہ السلام کا قصہ، عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام کے قصے، واقعات۔ قرآن بھرا پڑا ہے حکمت سے، تدبر سے، دانائی سے، فہم سے۔ قرآن مجید انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ بچے کے ذہن میں جو سوالات اٹھتے ہیں، اور اکثر اٹھتے ہیں اور بچے پوچھتے ہیں، ان کے جواب کہانیوں میں موجود ہیں۔ انسان کائنات کی تخلیق کی کہانی پڑھنے بیٹھے تو اس کو اس کا جواب ملتا ہے، کہانیوں میں ملتا ہے۔ آپ کے بچے آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کے بچے وقت کو ضائع کرتے ہیں، آپ کے بچے فضول میں زیادہ وقت اسکرینوں پر بیٹھ کر گزارتے ہیں، ٹی وی کی اسکرین ہو، موبائل کی اسکرین ہو۔ عادت سے نجات دلوانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، تو ان کو کہانیوں کی طرف لائیے، ان کی رہنمائی کیجیے۔ اچھی، سچی، حکمت سے بھری پیاری کہانیاں آپ کے بچے کی سوچ کو وسعت دیں گی، اس کے خیال کو مضبوطی دیں گی، اسے عمل پر اکسائیں گی، اس سے دنیا کا تعارف کروائیں گی۔ وہ ازل سے اب تک کا سفر آسانی سے طے کرے گا۔ وہ جانے گا کہ اللہ نے یہ کائنات کیوں تخلیق کی، اس کی وجہ کیا ہوگی۔ وہ جانے گا کہ انسان نے پہلی بار دو پتھروں کو آپس میں رگڑا تھا تو اس سے حرارت نے جنم لیا تھا۔ وہ جانے گا کہ کیسے یہ پانی
سمندر سے بخارات بن کر اوپر جاتا ہے اور کیسے بادل اسے لیتے ہیں اور پھر بارش برستی ہے۔ وہ جانے گا کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو برادران یوسف نے کنویں میں پھینکا تھا اور پھر وہ کیسے بادشاہ بنے تھے، اور کیسے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے اور کیسے وہ پھر مچھلی کے پیٹ سے نکلے تھے۔ وہ جانے گا کیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا گیا تھا اور کیسے اللہ نے اس آگ کو نرم کر دیا تھا۔ وہ جانے گا کہ کیسے امریکہ دریافت ہوا۔ وہ جانے گا کہ پاکستان کی کہانی کیا ہے، پاکستان کیسے وجود میں ہے، کس نے اس کا خواب دیکھا، کس نے اس خواب کو تعبیر کی شکل دی، اور کیسے 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ وہ سائنسی کہانیاں بھی پڑھے گا، ادبی کہانیاں بھی پڑھے گا، معلوماتی کہانیاں بھی پڑھے گا، تو اس کی سوچ میں وسعت آئے گی، خیال میں مضبوطی آئے گی، اور اس میں لکھنے پڑھنے کی صلاحیت بھی بیدار ہوگی۔ وہ خود سے بھی کہانی لکھے گا، پھر وہ اپنے دادا کی کہانی لکھے گا، اپنے بابا کی کہانی لکھے گا، اپنی ماں کی قربانیوں کی کہانی بھی لکھے گا، اور وہ اپنی کہانی بھی لکھے گا کہ وہ کیسے پیدا ہوا، کس دن پیدا ہوا، اور کیسے اس نے زندگی کے مراحل طے کیے۔ خواتین و حضرات، اپنے بچے کی تربیت کے لیے کہانی کا سہارا لیجیے، کہانی کو آزما کر دیکھیں۔ ارد گرد کہانیاں بکھری پڑی ہیں، اور ان کہانیوں میں سبق آموز کہانیاں بچے کے اخلاق کو بھی سنوارتی ہیں، کردار بھی بناتی ہیں، مضبوط انسان وجود میں آتا ہے۔ اور یہ جو سائنس کی دنیا ہے، اس میں تو بے شمار کہانی ہے، ہر ایجاد کی کہانی ہے۔ ٹی وی کیسے ایجاد ہوا، بلب کیسے ایجاد ہوا، انسان نے کیلنڈر کیسے بنایا، یہ موسموں کی ترتیب کیسے بنی، وقت کیسے بنایا گیا، ہر چیز کی کہانی ہے۔ اس لیے میری یہ گزارش یہ ہے آپ سب سے کہ اپنے بچوں کو کہانی کی طرف لائیے۔ کہانیاں پڑھنے سے بچہ ایک منفرد بچہ ہوگا، ایک مثالی بچہ ہوگا، ایک شاندار بچہ ہوگا۔ اس لیے آج سے یہ عہد کیجیے کہ ہم کتاب اور کہانی کی طرف لوٹیں گے، ہم ماضی کو دیکھیں گے، تاریخ کے اوراق پر جو گرد جمی ہے اس کی جھاڑ پھونچ کریں گے، اور کہانیاں پڑھیں گے، کہانیاں سنائیں گے، اور خود بھی کسی کہانی کا کردار بنیں گے۔ اللہ حافظ، بہت شکریہ۔